شیطانی حملے اور بچاؤ کے طریقے۔ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے۔ مٹی سے بنے انسان کو خلافت ملنے پر آگ سے بنے ابلیس کو بہت حسد ہوا اور اس نے خدا تعالیٰ سے اجازت لے کر اعلان کیا کہ وہ قیامت تک انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تخلیق آدم کے وقت ایک شیطان تھا، پھر جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی، ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان پیدا ہوتا گیا۔ انسانی پیدائش سے وفات تک ہر روز ہر پل وہ نت نئے طریقوں سے حملے کرتا رہتا ہے۔ بعض انسان بھی شیطانی صفتیں اپنا کر فنا فی الشیطان کے لیول پر پہنچ کر وہی کام کرتے ہیں جو ازلی شیطان کرتا ہے۔ علماء کرام نے شیطانی حملوں سے بچنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جن کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ شیطان کے علاوہ انسان کے اپنے اندر نفس امارہ موجود ہے، جو برائی کی طرف جلد راغب ہوتا ہے۔ نفس بادشاہ ہے اور انسانی جسم میں مقیم ہے۔ شیطان وزیر ہے اور انسانی جسم میں آتا جاتا رہتا ہے اور نفس کو مشورے دے کر برائی کے نت نئے طریقے بتاتا رہتا ہے۔ اگر نفس کنٹرول کر لیا جائے تو شیطانی حملے کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں شیطان کے حملے زیادہ شدت سے ہوتے ہیں، جن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جوانی میں عبادت زیادہ کی جائے، خاص طور پر روزے رکھے جائیں۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفلی، روزے دار پر شیطان کے وار کامیاب نہیں ہوتے۔ ہر وقت باوضو رہنے والے پر بھی ناری حملوں کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے، آگ اور پانی شروع سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ وضو کرتے ہی انسان حصار میں آ جاتا ہے۔ غصے کے وقت شیطانی آگ باطنی طور پر انسان پر حاوی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر پانی پی لیا جائے یا غصہ کرنے والے پر پانی پھینک دیا جائے تو غصہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے بھی انسان حصار میں آ جاتا ہے۔ بند گھروں میں اکثر اذان دینے سے ناری اجسام دور بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان کو سابقہ عبادت کی وجہ سے اتنی زیادہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں آ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ خدا بن کر بھی ظاہر میں یا خواب میں آ کر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تاہم شریعت کی حجت قائم رکھنے کے لیے اسے چند روپ دھارنے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ مسجد یا خانہ کعبہ یا روضہ رسول کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ قرآن پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ ایسے مرشد کامل کی صورت میں نہیں آ سکتا جو فنا فی اللہ مرتبے تک پہنچ چکا ہو۔ چنانچہ اگر کسی کو ان بالا صورتوں میں باطن میں رہنمائی ملی ہے تو وہ یقیناً درست ہے، اس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہے۔ شیطان سے لڑائی لڑنے سے قبل اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ وہ کہیں کسی بڑے جرم کی سزا کے طور پر یہ شیطان مالک کائنات کی طرف سے تو مسلط نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک اور احادیث میں چند ایسے اعمال کا ذکر ہے جن کی سزا کے طور پر ایک خصوصی شیطان یا شیاطین اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کو بھگانے سے پہلے مالک سے خصوصی توبہ کر کے معافی طلب کی جائے۔ بزرگان دین ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی مالک نے خونخوار کتے پالے ہوں تو وہ ان کے حملوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مالک سے کہا جائے کہ مہربانی کر کے اپنے کتوں کو روکو، مجھ پہ حملہ نہ کریں۔ اس طرح شیطان کے حملوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مالک کائنات سے مسلسل مدد مانگی جائے۔ پرانے زمانوں میں بیت الخلاء گھروں سے دور ہوتے تھے اور انسان بیت الخلاء سے جڑی خباثتوں سے محفوظ رہتا تھا۔ اب ہر گھر بلکہ ہر کمرے میں بیت الخلاء ہے، جس میں داخل ہونے والے اکثر انسان بار بار ناری حملوں کی زد میں آتے ہیں۔ ضروری ہے کہ سر ڈھانپ کے بیت الخلاء جائیں، ورنہ وہ سر میں گندگی پھینک دے گا جو نظر تو نہ آئے گی مگر اثرات کافی دیر تک رہیں گے۔ بیت الخلاء داخل ہونے سے قبل دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے تاکہ انسان حصار میں رہے۔
بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گھر میں یا کمرے میں داخل ہوتے وقت سلام کہنے سے خواہ گھر خالی ہی کیوں نہ ہو بھٹکی روحیں وغیرہ بھاگ جاتی ہیں۔ کھانا اگر سنت طریقے سے نہ کھایا جائے، خاص طور پر بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جائے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جائے گا، اور جب تک وہ کھانا پیٹ میں رہے گا منفی اثرات بھی رہیں گے۔ زیادہ کھانے والا بھی ابلیسی چال میں آ جاتا ہے، اسے بار بار بیت الخلاء جانا پڑے گا، بار بار وضو ٹوٹے گا۔ لباس کو طے کر کے رکھا جائے تو وہ منفی اثرات سے محفوظ رہے گا، ورنہ نہیں۔ سوتے وقت بستر صاف نہ کیا جائے اور سنت طریقے سے نہ سویا جائے تو پوری نیند کے دوران شیطانی خیالات حاوی رہیں گے۔ کوشش کریں کہ سوتے وقت باوضو ہوں، دائیں کروٹ لیٹیں، سونے کی دعائیں پڑھ کے سوئیں، کم از کم آخری 3 قل 3 بار ضرور پڑھیں۔ صبح اٹھنے کے بعد جلد از جلد وضو کریں اور ناک ضرور صاف کریں، کیونکہ رات نیند کے دوران شیطان چند منفی چیزیں ناک کے ذریعے داخل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ شیطان اور اس کے حملے نظر تو آتے نہیں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے لڑنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگوائی جائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کامل بزرگان نے بہت سے ایسے اذکار بتائے ہیں جن کے پڑھنے سے فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ عام انسان پر شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے جب وہ تنہا بیٹھا ہو۔ کامل بزرگوں کے درجے تنہائی کی عبادت سے بلند ہوتے ہیں، تاہم عام آدمی تنہائی میں شیطان کے حملے کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے کامیاب حملہ جوڑے یعنی مرد و عورت پر ہوتا ہے جب وہ اکیلے بیٹھے ہوں۔ غیر محرم مرد و عورت کو کبھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر پر حملہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ناپ تول کرتا ہے، اسے بار بار اندر سے کوئی طاقت مشورہ دیتی ہے کہ کم تولو۔ قاضی پر حملہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہو، اس وقت قاضی کے علاوہ فریقین پر بار بار شیطان حملے کر کے وسوسے ڈالتا ہے کہ جج انصاف نہیں کر رہا۔ مضبوط ایمان اور نسبت ایسے حملوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حکومتوں اور اداروں کے سربراہان جب کوئی اہم فیصلے کرنے لگتے ہیں تو شیطانی حملوں کی زد میں اکثر آ جاتے ہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تمام اہم فیصلے مشاورت سے کیے جائیں، مشورے کے وقت ابلیس مداخلت نہیں کر سکتا۔ عابدوں زاہدوں پر حملے تب ہوتے ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں، انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ عبادت کر کے بہت بڑے مرتبے پر پہنچ گئے ہیں، باقی مخلوق بہت گناہ گار ہے۔ اس طرح ان میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان غیر مسلم ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھنے سے نفس و شیطان روکتے ہیں۔ اگر کوئی خوش قسمت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے اصل خدا کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جعلی خداؤں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شرک سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس میں سستی اور کاہلی داخل کر کے عبادات سے روک دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سستی پر بھی قابو پا لے تو اخلاص میں ملاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محفوظ وہی رہتا ہے جو مکمل طور پر حصار میں ہو اور جس پر مالک کا خصوصی فضل و کرم ہو اور جو ازلی فضلی ہو۔ جب انسان عبادت میں مشغول ہو تو شیطان توجہ میں خلل ڈال کر دھیان کہیں اور لے جاتا ہے۔ بزرگان نے اس کے چند حل بتائے ہیں۔ ایمان اور قوت ارادی مضبوط کر کے اپنا دھیان قابو میں رکھیں۔ ذکر اذکار سانس روک کے کریں، روحانی اذکار سانس سے کریں۔ اور نماز پڑھتے وقت زبان نہ ہلے بلکہ دل سے پڑھیں، تو ان تمام عبادات کے وقت انسان باطنی طور پر عالم ملکوت میں ہوتا ہے جہاں شیطان کو رسائی نہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کثرت سے پڑھنے سے انسان خدائی حصار میں آ جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ پڑھنے سے بھی ناری حملوں سے محفوظ رہتا ہے، خاص طور پر جب گمراہ ہونے کا خدشہ ہو۔ آیت الکرسی بھی بہت بڑا حصار ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کو پڑھنے والا ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے. اگر نوجوان بچہ بار بار ناری حملوں کی زد میں آ رہا ہو، بار بار غصہ اور ضد کرے تو اس کے ناف اور دل پر لفظ عمر لکھنے سے حیرت انگیز نتائج ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہر سلسلے کے بزرگان نے بے شمار دعائیں عربی اور مقامی زبان میں بتائی ہیں جو کامیاب حصار کرتی ہیں. شیطان نے جب عام مسلمان پر حملہ کرنا ہو تو وہ کسی غیر محرم عورت کے اندر سے تجلی دکھاتا ہے اور عام شکل کی عورت کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جس سے اکثر مرد بہک جاتے ہیں، جس کا حل یہی ہے کہ غیر محرم کو دیکھنے سے پرہیز کیا جائے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کثرت سے تلاوت کرنے سے نہ صرف عاجزی پیدا ہوتی ہے بلکہ انسان غیبی حفاظت میں بھی رہتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. کی بکثرت تلاوت بھی شیطانی اور جناتی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے. قرآن پاک کی ایک سورت زیتون کے نام سے ہے جس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. اسلامی کتب میں درج ہے کہ جو شخص زیتون کے تیل سے مالش کر لے 40 روز تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. مساجد خدا کی پسندیدہ جگہ ہیں اور بازار شیطان کی پسندیدہ جگہیں، اس لیے متقی لوگ بلا ضرورت بازار نہیں جاتے اور جب جاتے ہیں تو حفاظتی دعائیں پڑھ کے جاتے ہیں اور جلدی واپس آ جاتے ہیں. مزید بتایا گیا ہے کہ ہوائی مخلوق کو دن کے وقت روک کے رکھا جاتا ہے اور رات کو آزاد گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. چنانچہ رات کو بلا ضرورت سفر سے منع کیا گیا ہے اور کم عمر بچوں کا مغرب کے بعد گلیوں بازاروں میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں. بدن کی صفائی، لباس اور گھر کی صفائی بھی انسان کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. متقی اور پرہیزگار دائیں بائیں ہاتھ اور پاؤں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں جبکہ بیت الخلاء میں پہلے بایاں. دنیا داروں کی وہ محافل جہاں ہر وقت ہنسی مذاق ہو اور خدا اور رسول کا نام نہ لیا جائے دل کو مردہ کرنے کا سبب بنتی ہیں. عادات کے ماہرین اور بزرگان دین کی نصیحت ہے کہ 3 اشخاص اگر اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امام یا قائد بنا لیں، ورنہ تینوں میں سے کسی ایک کے اندر شیطان آ کے حملہ کرے گا اور تینوں کی لڑائی کرا دے گا. ہر وقت شیطان سے لڑائی لڑنے سے بہتر ہے انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے نفس کی سرکوبی کرے، اپنا قبلہ درست کرے اور ایمان مضبوط کرے.
ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان اتنا مضبوط کیا کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے ایک ہفتہ شیطان وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ شاید نظام کائنات میں ابلیس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ وہ کھرے کھوٹے کمزور ایمان اور مضبوط ایمان والوں کو الگ الگ کرے۔ ایک شاعر نے ابلیس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو میرے فریب سے بچ کے نکلے اس پہ میرا درود، اس پہ میرا سلام۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگایا گیا تھا جو میری صحبت میں مسلمان ہو گیا۔ چند بزرگان نے بھی فرمایا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا شیطان ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔